الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے۔ تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور اکھیارے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ترجمہ کنز ایمان۔ قل تم فرماؤ۔ کفار کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ رسول ہیں تو ہمیں بہت سی دولت اور مال دیجیے تاکہ ہم کبھی محتاج نہ ہوں، اور ہمارے لیے پہاڑوں کو سونا کر دیجیے۔ کبھی کہتے کہ گزشتہ اور آئندہ کی خبریں سنائیے اور ہمیں ہمارے مستقبل کی خبر دیجیے کہ کیا کیا پیش آئے گا، تاکہ ہم منافع حاصل کر لیں اور نقصانوں سے بچنے کے لیے پہلے سے انتظام کر لیں۔ کبھی کہتے ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں کہ کب آئے گی۔ کبھی کہتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ ان کی ان تمام باتوں کا اس آیت میں جواب دیا گیا کہ تمہارا یہ کلام نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں جو اس کے دعوے سے تعلق رکھتی ہوں۔ غیر متعلق باتوں کا دریافت کرنا اور ان کو اس کے دعوے کے خلاف دلیل و حجت بنانا انتہا درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا دعویٰ یہ تو نہیں کہ میرے پاس اللہ عز و جل کے خزانے جو تم مجھ سے مال و دولت کا سوال کرو، اور اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہارا دعویٰ پورا نہ کروں تو تم رسالت کے منکر ہو جاؤ، اور نہ میرا دعویٰ ذاتی غیب دانی کا ہے کہ اگر میں تمہیں گزشتہ یا آئندہ کی خبریں نہ بتاؤں تو میری نبوت ماننے میں بہانہ کر سکو۔ نیز میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کھانا پینا اور نکاح کرنا قابل اعتراض ہو، تو جن چیزوں کا دعویٰ ہی نہیں کیا ان کا سوال کرنا ہی بے موقع محل ہے، اور ایسے سوال کو پورا کرنا بھی مجھ پر لازم نہیں۔ میرا دعویٰ تو نبوت و رسالت کا ہے، اور جب اس پر زبردست دلیلیں اور قوی برہانی قائم ہو چکی تو غیر متعلق باتیں پیش کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والوں کا رد۔ اس سے صاف واضح ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنایا ایسا ہی بے محل ہے جیسا کفار کا ان سوالات کو انکار نبوت کی دستاویز بنانا بے محل تھا۔ مذکور بالا کلام کو پڑھنے کے بعد اب دوبارہ آیت کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسے پڑھیں اور غور کریں کہ کیا واقعی آیت میں یہی بیان نہیں کیا گیا؟ فرمایا اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے، اور یہی نبی کا کام ہے، لہذا میں تمہیں وہی دوں گا جس کی مجھے اجازت ہوگی، اور وہی بتاؤں گا جس کی اجازت ہوگی، اور وہی کروں گا جس کا مجھے حکم ملا ہو۔ اس آیت سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم عطائی کی نفی کسی طرح مراد نہیں،
کسی طرح مراد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں آیتوں میں تعارض کا قائل ہونا پڑے گا اور وہ بالکل باطل ہے۔ علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری علامہ نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ارشاد ہوا کہ اے نبی فرما دو کہ میں تم سے نہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، مگر حضور بنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ان کی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے ایسا فرمایا، اور وہ خزانے تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا میں نہیں جانتا، یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو خود فرماتے ہیں مجھے ما کان و ما یکون کا علم ملا، یعنی جو کچھ ہو گزرا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کا علم مجھے عطا کیا گیا۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کیا مومن اور کافر اور عالم و جاہل برابر ہیں؟ یعنی ہرگز برابر نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔